اچھا کوئی چیز نہیں. اگر آپ بازار سے لے کے آتے ہیں اس کا طریقہ کار ہے وہ نہیں کھیل سکتا. کیوں؟ میں اگر ورزش نہیں کروں گا، ٹریننگ نہیں کروں گا، واک نہیں کروں گا تو میرے بھائی آپ کا وہ جو چیزیں مجونے وغیرہ یا جو باجرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں تمام ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر وفیت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا. یار سردیوں کا سیزن آیا تو سردیوں کے سیزن میں بھی خوراکیں شاکیں چل پڑی ہیں تتنوں کو مختلف قسم کی ہر بندہ اپنی بھی تیار کر رہا ہے. ہمارے جی بہت ہی پیارے بھائی ہیں جی راجہ زیب الحسن صاحب آف جیلم، نائب صدر آل پاکستان کسار گروپ کے. ان سے میں نے جی چیزیں پوچھی تو پھر انہوں نے مجھے بتائی ہے جی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس لیے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو صحت دے، سلامت رکھے، کیونکہ وہ اس شو کو پروموٹ کرنے میں کوشاں ہیں ہر وقت، تو ان کے لیے لازمی دعا کریں. انہوں نے جی باجرہ بنانے کا طریقہ انہوں نے بتایا جی، اور وہ میں نے فزیکل کیسے نا وہ بنایا ہے، اس میں کیا کچھ چیزیں ڈلی ہیں. چیزیں تو مجھے کم ملی تھیں کیونکہ بیسیکلی جو دودھ ہوتا ہے وہ مجھے کم ملا، تو پھر اس وجہ سے جو تیار کی ہے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے تیار ہونا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سی بی برڈز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اچھا کمنٹ لازمی کر دیں، جیسے آپ اچھا کمنٹ کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں تک ریکمینڈ ہو جائے گی. میں ایفرٹ کر رہا ہوں وہ سمجھو اگر زیادہ لوگ دیکھ لیں گے تو میرا ایفرٹ ہے وہ کامیاب ہو جائے. جی میرے بھائیو، ایک بات کا اپنے ہاتھ سے خیال رکھنا ہے کہ تتر کو حالی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے یہ فلاں چیز دی اور اس سیزن میں اس نے پرفارم نہیں کیا. میرے بھائیو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کسی کبڈی لگا لیتے ہیں، کبڈی یا کشتی کسی بھی قسم کا کھیل لگا لے جس میں زور لگتا ہے، اگر وہ حالی خوراک کھائے گا، کبڈی کے پلیئر ہیں یا کشتی کے پلیئر ہیں، اگر وہ حالی خوراک کھاتے ہیں لیکن وہ ورزش نہیں کرتے، اس کی جتنی وہ چیز کھاتے ہیں اتنی وہ ورزش نہیں کرتے، تو میرے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خوراک الٹا ان کو نقصان دیتی ہے. تو اسی طرح سیم یہ آپ نے دیکھ لینا کہ اگر آپ اپنے تتنوں کو اس سیزن میں یہ چیزیں دے رہے ہیں نا تو سیزن سٹارٹ ہونے پہ ان کو لازمی ٹورا بھی ٹھیک منڈ کے دینا ہے، تو تب جا کے جب پرفارم کریں گے ساتھ خوراک اور ساتھ ٹورا. ورزش بہت ضروری چیز ہے. اگر بندہ کہے کہ حالی ورزش کراتے رہیں اور خوراک کچھ نہ دیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر کہے کہ جی ہم حالی خوراک دے لیتے ہیں، ٹورا نہیں دیتے، گھماتے پھراتے نہیں ہیں، باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، تو میرے بھائی آپ کا وہ جو چیزیں مجونے وغیرہ یا جو باجرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جی یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، خالی خوراک کام نہیں کرتی. میں خالی دودھ گھی مکھن کھاتا رہوں اور میں بولوں جی جا کے بھی میں کبڈی کھیل لیتا ہوں، نہیں کھیل سکتا. کیوں؟ میں اگر ورزش نہیں کروں گا، ٹریننگ نہیں کروں گا، واک نہیں کروں گا. آپ کو میں بتاتا ہوں جی باجرہ میں نے بہت تھوڑا سا لیا تھا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں جی کہ اگر آپ نے اپنا گھر والا باجرہ آپ نے خود دیکھا ہوا ہے، گھر کا باجرہ آپ کے پاس، اگر وہ آپ دے رہے ہیں، وہ اس سے آپ بنا رہے ہیں تو اس سے تو اچھا کوئی چیز نہیں. اگر آپ بازار سے لے کے آتے ہیں اس کا طریقہ کار ہے اس کو آپ نے پانی میں بھگونا ہے، بھگو کے پھر آپ نے اس کو جو ہے نا ایک دفعہ پانی اس کا نکالنے کے بعد پھر آپ نے سیب کا سرکہ آپ نے اس میں ڈالنے کے بعد 2-4-5 منٹ وہ پڑا رہنے کے بعد آپ نے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح ملنا ہے. ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ دکانوں سے سٹور سے جو باجرہ لے کے آتے ہیں اس کو لگی ہوتی ہیں دوائیں کہ کیڑا نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ اگلے کی چیز مرتی ہے جیتی ہے جو مرضی ہو جائے، صرف یہ ہوتا ہے جی ہمارا باجرہ بچ جائے اور اگلے لوگوں تک ٹھیک ہمیں پیسے ملے اور اللہ خیر صلاح. تو اگر آپ وہ والا باجرہ لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور آپ نے اچھی طرح اس کو مل لینا ہے. ملنے کے بعد آپ نے اس کو پانی نکالنا ہے، دوبارہ پھر ایک دفعہ پانی ڈالنا ہے، پھر ملنا ہے، پھر نکالنا ہے. مطلب سرکہ آپ نے ایک دفعہ ڈالنا ہے، دوسری 2 دفعہ آپ نے اس کو اچھی طرح مل کے نکال لینا ہے. پھر میرے بھائیو آپ نے اسی جو باجرہ ہے نا اس کو آپ نے کسی کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح اس کو مطلب اس کے کپڑے میں رکھ کر چادر کے ساتھ اچھی طرح ملنا ہے. جب آپ اس کو ملیں گے نا اچھی طرح، ملنے کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً خشک ہو جائے گا تھوڑا. اگر ہم ایسی کسی چادر وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر پانی رہتا ہے. کوشش کریں ہاتھ کے ساتھ اس کو ملیں، کپڑے کے ساتھ ملیں گے تو اس کا جو جلدی خشک ہو جائے گا. پھر آپ نے اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے. دھوپ میں آپ نے رکھ کر تقریباً ابھی میں ساتھ ویڈیو بھی لگاتا ہوں، اس طرح آپ نے بچھا کر دھوپ میں رکھنا ہے. جی بھائیو آپ نے باجرے کو اچھی طرح خشک کر لینا ہے. باجرہ گیلا نہ ہو، آپ نے کھا کر چیک کر لینا ہے کڑک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پھر اگلا کام کرنا. جیسے باجرہ خشک ہو جائے گا پھر آپ نے اس طرح دودھ جو ہے نا وہ ڈالنا ہے. آپ نے کسی بھی اس طرح کا بول لے لیں
یا آپ کو جس طرح کا برتن ملتا ہے. کیونکہ میرے پاس دودھ کم تھا تو مجبوری میں نے تھوڑا بنایا, اسی والے سے میں نے کہا چلو بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں, جو بن بھی جلدی گیا. تو اس طرح آپ نے دودھ ڈالنا ہے. ڈالنے کے بعد آپ نے جو آپ کا باجرہ خشک ہوا پڑا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے. آپ نے اس کو جو ہے نا ہلکی آنچ پر جو ہے نا, پہلے میں نے تیز کی تھی آنچ, یہ جلنے سٹارٹ ہو گیا تھا, مطلب یہ سائڈوں سے لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا. پھر میں نے اس کی آنچ ہلکی کر دی. ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد جی یہ کنڈیشن ہوگی, ابھی بالکل دودھ جو ہے نا خشک ہونے کے قریب ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے وہ لگ رہا تھا, تو پھر میں نے اور اس کو جو ہے نا فلیم اس کا سلو کر دیا, اور اس کو میں نے اس طرح مسلسل ہلاتا رہا ہوں. آپ نے جو چمچہ یا ڈوئی ہے نا وہ آپ نے روکنی نہیں ہے. آپ نے اگر روکیں گے تو پھر جس طرح وہ نیچے میرے والا جلا ہوا ہے اس طرح آپ کا بھی جل جائے گا. تو اس طرح آپ نے لانا ہے, اور جو دودھ ہے نا آپ نے مکمل خشک کرنا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر. جیسے ہی یہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس طرح کی پرات لینی ہے, ہم تو پرات بولتے ہیں, آپ کھلا برتن کو لے لیں جس کا منہ کھلا ہو. اس میں آپ نے یہ جو آپ کا باجرہ تیار ہو گیا یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے. ڈالنے کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھی طرح جو ہے نا اس کے اوپر پھیلانا ہے. اچھی طرح پھیلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے جی, جو ہمارا باجرہ اور دودھ ہے نا یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کا اگلا جو سٹیپ ہے نا وہ کر سکیں گے. جیسے یہ گرم ہوگا تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے, مطلب انڈے جو ہے نا اس کے اندر پک جائیں گے. پھر پکانا تو ہم نے ہے نہیں, ہم نے کچا انڈا ڈالنا ہے. تو وہ بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ابھی جلتے ہیں جی چھت کے اوپر, دیکھتے ہیں جا کے کنڈیشن ملتے ہیں کہ نہیں. کافی دنوں بعد چھت کے اوپر آئے ہوں جی, تو یہ دیکھتے ہیں جی انڈے دیے ہوئے کہ نہیں. ماشاءاللہ جی یہ میرا مرغی اور مرغا ہے, یہ ماشاءاللہ انڈے دیے ہوئے مرغی نے. تو ہمارے تو کھاتے نہیں ہیں دیسی انڈے, اور یہ تو فارمنگ پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ انڈے لے لیے, یہ تتر تو کھائے گا نا, تو باقی جو اس کی قسمت ہوا تو جو بچے نکال لے گی. یہ گھر والی دیکھتے ہیں جی کانچن ڈلا ہوا ہے, تو یہ انڈے لے آئے جی نیچے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی انڈے آ گیا نیچے, اور جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہلکا ہلکا نیم گرم ہو تو اس میں آپ نے یہ ڈالنے ہیں. تو آپ پہلے اس کو کریں گے, انڈے کو کسی پلیٹ میں ڈالیں, اور چمچ کی مدد سے آپ نے کیسے اٹھانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آرام سکون سے. یہ دیکھیں, آپ نے بالکل آرام سے, زیادہ تیزی نہیں دکھانی اور جلدی نہیں کرنی, ورنہ جلدی آپ کی پھیل جائے گی. پھیل گئی تو پھر وہ آپ کو ملے گی نہیں. تو اس طرح آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے. پھر یہ اسی طرح سیم دوسرا انڈا ڈالا, اسی کو بھی آپ نے سیم جو ہے نا سفیدی اس کی نکال دینی ہے, اور سیم اسی طرح آپ نے جو ہے نا اس کی بھی زردی اٹھا کر اسی طرح احتیاط کے ساتھ آپ نے دوبارہ اس کی جو زردی ہے نا یہ آپ نے اٹھا لینی. یہ تھوڑے مسئلہ کر رہی تھی, لیکن آپ نے آرام سکون سے اٹھانا ہے تو یہ اٹھ جائے گی, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو یہ اٹھ گئی جی, سفیدی رہے گی نیچے, وہ خود کھا لیں اور یہ تتر کو دیں. ابھی میں آپ کو جو ہے نا اس کو مکس کر کے دکھاتا ہوں, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جتنا آرام سے ہو جائے, جتنا اچھی طریقے سے ہو جائے, آپ نے اس کو حل کرنا ہے. جتنا اچھا ہوگا مکس ہوگا اتنا اچھا ہوگا. آپ نے جلدی نہیں کرنی, اور اس کو مکمل آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. اور جیسے یہ مکس ہو جائے تو پھر آپ نے میرے بھائیو اس کو جو آپ کا کھلا برتن ہے نا اس میں آپ نے اس طرح اس کو پھیلا دینا ہے. مطلب اس کو آپ نے اچھی طرح جو ہے نا پتلا کر کے نا باریک کر کے نا آپ نے اس کے اوپر پھیلانا ہے, تاکہ یہ جلدی سے جلدی خشک ہو. تو کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی دو میں رکھ کے نہیں سکھانا چاہیے, چھاؤں میں رکھ کے. بھائی چھاؤں میں رکھوں گا تو یہ تو بالکل جو ہے نا وہ اسمیل کر جائے گا. تو اس لیے میں نے اس کے اوپر باندھا کپڑا باندھ کے اس کو رکھا چھت کے اوپر, اور مطلب موٹا کپڑا اوپر لپیٹ کر جو ہے نا چھت پہ رکھا. 2 دن میں بالکل فریش ہو گیا. اور کوشش کرنی ہے آپ نے رات کو اس کے اندر ہاتھ لازمی مارنا ہے. جی میرے بھائیو, آپ نے رات کو اس کے اندر ہاتھ لازمی مارنا ہے. مطلب اس کو آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسلنا ہے اور اس کو علیحدہ علیحدہ کر لینا ہے. اور 2 راتوں میں آپ کو انشاءاللہ 2 دن اس کو دھوپ لگے گی, بالکل فریش ہو جائے گا. پھر اسی طرح جیسے یہ خشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے دیسی گھی جو ہے نا وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. آدھی چمچ ڈال لیں, کیونکہ میں نے تو تھوڑا سا بنایا تو اس لیے میں اپنے حساب سے تھوڑی سی ڈالوں گا. تو دیسی گھی ڈال کر جو ہے نا آپ اس کو اچھی طرح مل لینا. آپ نے دیسی گھی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے. گرم کرنے کے بعد آپ اس کو مسلنے کے بعد آپ کسی شیشے والے برتن میں آپ اس کو ڈال کے محفوظ کر سکتے ہیں. اور اپنے راجہ صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھنا جی. راجہ زیب الحسن آف جیلم اور پاکستان کسار گروپ کے نائب صدر ہیں جی. تو انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں جی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.